لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں پروفیسر نورانی سے جاری ہیں. وقفے سے پہلے انہوں نے بات کی تھی لیاری میں انہوں نے کام کیا اور اس سے پہلے مختلف جگہوں سے کام کرتے کرتے اب محترمہ جو ہے وہ آئی ہیں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں. اور یہاں کیا کیا اور یہ میں آپ کو ناظرین کو بتاؤں کہ جناب میں ہم میڈم سے جناب میں ہی ملے تھے اور جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہی ہے جہاں انہوں نے ایک ساتھ سب سے زیادہ میعاد کی نوکری کی ہے. میڈم جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جو ہے اس میں جب آپ آئے تو کیسا ماحول تھا؟ مطلب میڈیکل کے حساب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ملک کا سب سے بڑا ادارہ کہلاتا تھا. ہاں جی، پرسنلی اسپیکنگ تو دیکھیں شروع سے جیسے ہم لوگ گئے تھے پبلک سروس کمیشن کے تھرو گئے تھے ایز اے پروفیسر ہے نا اپائنٹمنٹ ہو کے، تو ماحول وہاں پر کچھ زیادہ ہوسٹائل تھا اس وجہ سے کہ جو آلریڈی وہاں ڈاکٹرز تھی نا تو ان کو میرا شاید پبلک سروس کمیشن میں فرسٹ آنا ان کو اچھا نہیں لگا. دا مومنٹ میں نے انٹرویو دیا اور باہر نکل کے جو کہ تھیں میرے ساتھ وہ سیدھا کورٹ گئی اور اسٹے آرڈر لیا. اسٹے آرڈر لیا تو قاضی لگ گیا آپ کو؟ تو قاضی صاحب بڑے اچھے ملے ہمیں. اچھا ہاں بالکل. اور تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے کورٹ میں لیکن پورا میرا خیال ہے کہ 10 مہینے یا 11 مہینے لگے ہوں گے صرف میں کہوں گی ڈیسیشن ہو گیا. اس لیے کہ میں آلریڈی تھی اس زمانے میں آ گئی تھی ڈو میڈیکل کالج میں سول ہاسپٹل میں پہلے تھی اور وہاں سے میں شفٹ ہو رہی تھی. لیاری کے بعد ادھر گئی اور پھر میں شفٹ ہوئی. تو وہاں پہ جب میں گئی تو ماحول کافی ہوسٹائل تھا. جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ لیاری کا کیسے تھا تو میں نے کہا بہت اچھا تھا. کبھی کسی نے کچھ بدتمیزی کرنا یا اس قسم کی بات نہیں تھی. لیکن یہاں پہ لوگ بڑے ہوسٹائل تھے، اسٹوڈنٹس بھی بڑے ہوسٹائل تھے. اسٹوڈنٹس بھی؟ جی. ایک دفعہ تو انہوں نے میرے اوپر گن اٹھائی تھی. گن کا مطلب ہے پسٹول؟ جی ہاں. اچھا. کیوں؟ جیسے رزلٹ آؤٹ ہوا اور ظاہری بات ہے کوئی فیل ہوتا ہے کوئی پاس ہوتا ہے. بینگ اے ٹیچر میں نے دیکھا ہے کہ دیکھو میں ایک بات کہوں گی کہ میں اپنی کوئی تعریف نہیں کرے لیکن میری بکس میں ہوتا ہے کہ پنکچولیٹی بڑی ضروری ہے اور ایتھکس اور بیہیویئر آپ کا کیسا ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ. بینگ اے ڈاکٹر دیکھیں ایک تو ہوتی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے تحت جیسے ہم پاس ہو جائیں اور روب سے پاس ہو جائیں تو وہ میری کتاب میں نہیں تھا. یہ بدمعاشی میری کتاب میں تھی نہیں. میں نے کہا کچھ بھی ہو نہیں. تو کوئی اسٹوڈنٹ میں تو جان بھی نہیں تھی کہ کیا ہوا کیا نہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا. تو میرے پاس وہ کیا کسی تنظیم کا تھا؟ آف کورس یس. اچھا. اسی تنظیم کا تھا جس کا آپ سوچ رہے ہیں. اچھا. تو جس سے آپ مان لیتے ہیں. جی. تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس آئے کہا کہ جی ہم لوگ ڈین کے پاس گئے تھے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا اس کو پاس کرو. میں نے کہا ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ. آپ کی تو رزلٹ بھی آؤٹ ہو گئی اور آپ فیل ہوئے ہیں اور رزلٹ اتنی اچھی آئی ہے اس میں آپ فیل ہوئے ہیں تو دیٹ مینس یو ڈونٹ ڈیزرو دیٹ. اور میں نے بڑی پولائٹلی ان کو بتایا اور میں نے کہا میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کی ابھی رزلٹ چینج کروں. کہا ہمیں ڈین نے بھیجا ہے. میں نے کہا اگر آپ کو ڈین نے بھیجا ہے تو ڈین خود کر لے اپنی سگنیچر میری سگنیچر نہیں ہوگی اس پہ. تو پھر وہ کیا انہوں نے کیا 10-20 اور اسٹوڈنٹ لے کے آیا. میں نکلنے لگی تو ان کے ہاتھ میں پسٹل. تو پہلے تو میں نے سوچا پہلے سیدھی گاڑی میں بیٹھوں. خود ہی ڈرائیو کرتے تھے آتے تھے. تو پھر میں واپس گئی اپنے آفس اور میں نے اس کو لاک لگایا تاکہ میں ڈائریکٹر کو فون کروں. تو انہوں نے کیا شیشہ توڑا. شیشہ توڑ کے دروازہ کھولا. میں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ میں نہیں کروں گی. تو اس ٹائم میں اس کو ڈائریکٹر کو فون کر چکی تھی کہ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس ایسے کریں. تو سیکورٹی کے لوگ آ گئے ان کو ہٹایا لیکن کافی بدتمیزی ہوئی. تو
اس کے بعد ابھی مجھے ایک بات بتائیں، جی جو پڑھے لکھے پوسٹ گریجویٹ ٹیچرز تھے وہ جناح میں آپ کی مقرری اور پوسٹنگ سے نالاں تھے، جو اس ڈپارٹمنٹ کی صرف، ظاہر ہے، دوسرے نہیں، نہیں دوسرے ظاہر بڑے ہے، خوش تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جو کلیش کرواتا ہے یہ، اور وہ تو پڑھ رہے تھے بچے جو اسٹوڈنٹس تھے، تو دونوں میں فرق تو ہے لیکن دونوں کا کام تو ایک ہی ہے. ایک نے آپ کو کورٹ میں پہنچا دیا، دوسرے نے آپ پہ گن تان لی. ہاں وہ ایک ہی گروپ. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ پھر تمیز کوئی نہیں رہتی پڑھے لکھے کی، ان پڑھ کی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور آپ لیاری کی بات کر رہے ہیں کہ بہت اچھے، اور جناح میں آپ نے ماشاءاللہ بندوق دیکھی. دیکھیں یہ ماحول کا فرق ہوتا ہے، اور کوئی ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو اکساتی ہیں، وہ چاہے ٹیچر ہوں پھر آپ چاہے نے اسٹوڈنٹس ہوں. جے پی ایم سی میں کیا 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 آپ نے؟ میں نے پھر انڈر پریشر رہی؟ میں انڈر پریشر یہ رہی، اس لیے رہی، بعد میں نہیں رہی، اس لیے رہی. تو پھر میں نے تو کمپلین کافی ہائر اپ کر دی تھی، اور ہمیشہ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی کا گارڈ ہوتا تھا ود اے گن اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ گن کے ساتھ پھر رہے ہو. تو اس کو میں کہتی تھی بھائی آفس کے باہر بیٹھ جاؤ، بس تمہارا کام ختم، اور کوئی آئے جائے تو بتاؤ. تو اور کچھ نہیں ہوا پھر. لیکن کافی عرصے تک کلاسز سسپینڈ رہیں، کافی جھگڑا رہا، اس لیے کہ وہ کچھ ہاؤس جاب کرتے تھے، ان کو ڈبار کر دیا، تو کافی افراتفری پھیل گئی تھی. یہ بھی کہنا کہ آتے کے ساتھ افراتفری پھیلا دی. کیوں پھیلا دی؟ بے ریزن تو یہ تھا نا، خود انہوں نے کیا تھا. خیر بہرحال وہ کام ختم ہوا تو بعد میں بھی تھوڑی ہر چیز میں تھوڑی ہنڈرنس ہوتی تھی، لیکن ہمارے جو ڈائریکٹرز وغیرہ تھے وہ بڑے کوآپریٹو تھے. اس زمانے میں کون تھا ڈائریکٹر؟ شروع میں بھٹی صاحب تھے. بھٹی صاحب؟ ہاں، نیورو سرجن بھٹی صاحب تھے، اور کوائٹ اے کلین پرسن، نائس پرسن، سننے والا. تو جب میں گئی تھی تو اتنا خراب حال تھا وہاں پہ. ایک ٹین کی چھت ہوتی تھی جس کے انڈر مریض آتے تھے اینٹی نیٹل کے لیے. اتنا 43 ڈگریز ٹیمپریچر ہے، اور چھت جو ہے وہ ٹین کی لگی ہوئی ہے، اور عورتیں جو گر رہی ہیں، بے ہوش ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، ان کا کچھ بندوبست کریں. تو اس میں پھر جو ہمارا ڈائریکٹر کے ساتھ بھی کلیش ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ڈیلے کرتے تھے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہتی بھائی کچھ تو کریں نا، یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس میں تھوڑا بہت ناراض بھی ہو جاتے تھے کہ آپ سمجھ رہی ہیں آپ ہی کام کرنے آئیں. میں نے کہا ہاں. اچھا. میں نے کہا میں ایز اے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ آئی تھی، اور اس میں اور 30 سال پہلے اور 30 سال میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. واہ. وی وانٹ ٹو چینج اٹ. پھر اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے مینٹین کیا، کوئی ترقی، کوئی بھی ڈیولپمنٹ، کچھ بھی نہیں. زیرو. جو چھت ٹین کی تھی وہی ہم نے رکھی اینٹی نیٹل کے لیے. اینٹی نیٹل کے لیے. تھیٹرز وہی تھے 2 جس میں مکھیاں گھومتی تھیں، وہی چیز تھی. لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہوگا، کتنی برائی کر رہے ہیں کہ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن اسٹیٹس بڑا خراب تھا گائنی ڈپارٹمنٹ کا. پھر لوگوں سے بات کر کے ود اے کوآپریشن آف ڈائریکٹرس اینڈ ایوری تھنگ، ڈونیشنس، اور یہ سارا سوٹ تھیٹرس بنوائے. واہ واہ. سارے لیبر رومز نئے بنوائے، باغ لگوایا، ہر چیز کی اپنے جیب سے پیسے دیے. وہ تو باہر کی آؤٹ لک تھی. نئے تھیٹرز بنے، نئے وارڈ بن گئے، ہر چیز ہو گیا، نیا سب کچھ ہو گیا. اس کے علاوہ میں اسٹریس کرتی تھی کہ پنکچوئل کتنا ہونا چاہیے. صبح اگر 8 بجے پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے. سب سے پہلے میں پہنچ جاتی تھی، اس لیے کہ ہمیں میٹنگ کرنی ہوتی تھی. راؤنڈ اور میٹنگز. میٹنگ پہلے ہوتی تھی کہ کل رات کو کیا ہوا، کس کا کیا ہوا، سب کچھ ہو گیا. اور پھر 9 بجے میٹنگ ختم ہوتی تھی، اور اس کے بعد ہم لوگ راؤنڈ شروع کرتے تھے. اور اس میٹنگ میں لڑکیوں کو اسٹریس کرتی تھی کہ آپ کو مریض سے کس طرح بات کرنی چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے، بیہیویئر وائز، ایتھیکل. آپ مریضوں کو ڈانٹو نہیں، بھگاؤ نہیں. وہ کس حالت میں آتے ہیں یہاں پہ. آپ اب
خود مریض بنو، دوسرا کوئی ڈاکٹر آپ فیل کریں آپ کیسے فیل کرتے ہیں. کافی ٹائم لگا، بہت ٹائم لگا، بہت پورا کہتے ہیں نا وہ دماغ خراب ہو گیا، لیکن کر لیا. لیکن آپ کو ملی دماغ خراب لڑکیاں تھی کیا؟ مجھے بہت اچھی لڑکیاں ملی. اچھا. میری جو اسٹوڈنٹس تھیں، میری جو آر ایم اوز تھیں جو کہ کوآپریٹو تھیں، وہ بالکل فالو کرتی تھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں. جب وہ ہوتی ہیں نا ٹیم میں تو وہ سب آگے، اس لیے کہ 24 گھنٹے تو ہم نہیں رہتے ہیں، آر ایم اوز رہتے ہیں یہاں، ہاؤس آفیسرس رہتے ہیں. وہ پھر کافی ماحول اچھا ہو گیا تھا، حد سے زیادہ اچھا ہو گیا. تو ایک تو آپ نے وارڈ کو ریفربش کیا، رینوویٹ کروایا. جی. لوگوں نے کنٹریبیوشن دینے وقت کیا کیا؟ مائزر تھے؟ سب سے پہلے تو میں نے اپنے بھائی سے پیسے لیے. میں نے کہا کہ یہ غریب عورتیں آتی ہیں اور جیسے اکلیمشا میں آتی ہیں، فٹس میں آتی ہیں، پڑی ہوئی ہیں، گرمی ہے، تو بھائی اے سی تو لگوا دو. تو سب سے پہلے مجھے گھر سے خیرات کی. ہاں، گھر والوں نے مجھے دیا اور ہم نے اے سی وغیرہ لگا لی. اس میں ایک ہم نے سوچا یہ ایک جو وارڈ ہے اس کو انٹینسو وارڈ جو ہے، ہاں اس کو انٹینسو کیئر بنا لیتے ہیں، اس میں 8 کیوبیکلز بنا دیتے ہیں، اے سیز وغیرہ لگوا دیے. اور اس میں ہماری کچھ آر ایم اوز بھی تھیں جنہوں نے وہ بنانے میں ہیلپ کی، اور سارے ڈاکٹرز کو کیوبیکلز بنا کے دے دیے کہ یہ تم لوگوں کی آفس ہے. نہیں تو وہ باہر بیٹھی رہتی تھیں لائن میں ایسے، تو اچھا نہیں لگتا تھا. وہ سارا کچھ کر دیا. لیکن ڈونیشن میں نے اسٹارٹ کی اپنے بھائی سے لیا. اور پھر ہم نے یہ بڑی اچھے لوگ تھے ہمارے ساتھ، جیسے مہتاب، سلطانہ اور سلیمہ تھی، سیکریٹری 21 گریڈ کی تھی اسلام آباد میں وہ، اور 2-3 ہمارے پاس، اور انیس کو جانتے ہوں گے آپ. وہ تو ہم نے ایک گروپ بنایا اور ایک بنایا وومنس ویلفیئر. ہم لوگوں کو نیو اکوپمنٹ چاہیے، تو پھر ہم لوگوں نے اس میں پیسہ اتنا اکٹھا کیا ود دا ہیلپ آف ڈائریکٹر. آئی مسٹ اپریشیٹ. وہ چلے گئے، پھر ہمارے مجید بلوچ آئے تھے ڈائریکٹر، پھر ہمارے آئے تھے مشہور عالم آئے تھے، اس کے بعد تیسرے مشہور عالم تو اپنے پروفیسر میڈیسن، ہاں وہ تھے، اور شکور پیتھولوجی کے. تینوں ایسے تھے. اگر جو بھی کام کرنا ہوتا تھا پہلے ہم ان سب کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے، اس کے ساتھ ہمارے جو وومنس ویلفیئر کا جو گروپ تھا وہ میٹنگ کرتا تھا، وہ کوآپریٹ کرتے تھے، ہاں جو آپ کر رہے ہیں وہ کریں، اور پھر ہم لوگ کام کریں. اتنا ایکوپمنٹ ہم نے سپلائی کیا، انڈوسکوپی کا، ہسٹروسکوپی، لیپروسکوپی کا. یہ حد سے زیادہ ہم نے جیسے پرائیویٹ ہم نے سویپرس بھی رکھے تھے، پرائیویٹس ہم نے گارڈز بھی رکھے ہوئے. جینیٹورل سروس کے لیے. ہاں، اس لیے کہ کم پڑتے تھے نا، ہاں، گورنمنٹ کی طرف سے کم پڑتے تھے. پتہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں لیبر روم میں جو ملتا تھا پر ڈے 54 روپیز. ماشاء اللہ. اتنے کیا کرتے تھے آپ؟ ہاں زیادہ. اور ڈلیوریز ہوتی تھی ایٹ لیسٹ 30-32. اب آپ بتائیں کہاں سے لائیں گے؟ ₹1.25 ایک پہ مل گیا نا آپ کو. بس ہم لوگ اس سے کام کرتے تھے نا. تو ہم نے کہا ایسے تو نہیں چلے گا. تو پھر جیسے وومن ویلفیئر کا کیا اسے، تو پھر تو بہت ہی اچھی طرح سے چلتا. حکومتوں کو شرم نہیں آتی؟ ہم تو کہتے تھے کہ حکومت صرف ہمیں کچھ اجازت دے دے تو ہم کام خود ہی کر دیں گے. دیکھیں فار ایگزامپل کہ اگر ہم لوگ جو ہے، ہم نے کہا کہ پیشنٹ جو ہمارے آتے ہیں ڈلیوری کے لیے، پر پیشنٹ صرف 400 یا 500 دے دیں. اس میں ہم لوگ ان کو پوری سپلائی دیتے تھے. بچوں کے لیے ایک جوڑا نیونیٹس جو ہوتے تھے، پوری دوائیاں، ڈلیوری کا پورا خرچ، اس کا جو ہوتا ہر چیز آتی ہے. سو کہ للن وغیرہ جو ڈسپوزیبل ہوتے تھے، مریض کو نہیں بھگاتے تھے کہ یہ چیز لے آؤ، یہ چیز لے آؤ. اب یہی ہوتا ہے نا، بار بھاگ رہے ہیں. اور جو میڈیکل اسٹورز ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، لیکن ان کا فائدہ نہیں ہو رہا. اگر 500 کوئی دے دے تو اس میں اگر ہم ان کی پوری سپلائی کر دیتے ہیں تو کیسا رہے گا. تو ڈائریکٹر مان گئے، انہوں نے کہا، اس نے اجازت لی. تو پھر اس پہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو کافی اچھے ڈونرز تھے، جیسے ہمارے پاس یہ مصباح جو ہے، اس کی امی، ان کی بھی ہوتی تھی فارماسیوٹیکل،
تو وہ لوگ سپلائی کرتے تھے ہمیں فری میڈیسنس. واہ واہ. یہی تو اتنا کرتے. جب پیشنٹ آتی تھی ہم اس کو ایک, جیسے اس نے 500 دیے نا, تو ایک کٹ دے دیتے تھے اس کے ہاتھ میں. یہ نہیں کہ اس نے گورنمنٹ کو دے رہی, یہ کٹ ہے, اس میں تمہارا سارا سامان ہے, بس اب تمہیں اور کچھ خرچ نہیں کرنا. پھر اس میں سے سارے سوچرز, آپ کی جو ہے بچے کے کپڑے, آپ کی چادر, آپ کی یہ اسٹچز وغیرہ, سرنجز, ڈرگس اس میں ہوتے تھے. کچھ ڈسپوزیبل تھے. ہاں ظاہر ہے دوائیاں ڈسپوزیبل ہو جائیں گی استعمال کے بعد. اس میں سے جو بچتا تھا تو بالکل غریبوں کے کام آ جاتے, جو 500 بھی نہیں دے سکتی تھی. تو پھر یہ کرتے کرتے میں تو ریٹائر ہو گئی. دسمبر 2005 میں میں ریٹائر ہوئی. تو یہ سلسلہ پھر بھی پیچھے چلتا رہا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ پیچھے لوگ یہ چیز مینٹین نہیں کر پاتے. اچھا. پتہ نہیں کیا ہوا کہ 2016 میں, پتہ نہیں 15 میں گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ مریضوں سے نہیں لینا. کوئی بتاتا تو گورنمنٹ کو نا, فائدے تو بتاتا نا, کوئی کانٹیسٹ کرتا, کسی نے نہیں کیا. گورنمنٹ نے کہا بند کرو. تو میڈیکل اسٹور مافیا لگ گئی ہوگی نا. دوبارہ گورنمنٹ کو خود آ کے پوچھنا, یہاں تو جو میرے پیچھے تھے پروفیسر, تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ہاں, جو سکسیسر تھے آپ کے. ہاں, اس لیے کہ 2015 اور 16 تک تو ہر پیپر پہ صرف میں کرتی تھی. اتنا خرچہ ہو اس لیے کہ آرگنائزیشن تھی, تو اس کے آڈیٹرز بھی ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, تو اس پہ سائن وغیرہ ہوتے تھے. تو جیسے وہ کہہ رہے تھے آپ کے کندھے پہ بندوق چلانے دو, غریبوں کا ہوتا. اب بڑی شرم کی بات ہے کہ 30 لیکس پڑے ہوئے ہیں, سیز ہو گئے ہیں بینک میں, وہ نکلوا نہیں سکتے. یہ پیپر لاؤ, یہ پیپر لاؤ, یہ پیپر لاؤ. بھائی کیا بات, یہ ہو رہا ہے. اور ان کا کام اسٹارٹ ہو گیا, وہی گندگی شروع ہو گئی ہے. بلڈنگ بنی ہوئی ہے, سپلائز کا اتنا کام نہیں ہے, وہی مریض بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ناظرین, محترمہ ریٹائر ہو چکی, اور اب ہم ان سے میڈیکل پروفیشن کے جو ایتھکس اور اخلاقیات ہیں, اور انہوں نے اپنی 30 سالہ زندگی جو پروفیشن کو دی, اس میں جو اخلاقیات خود بروئے کار لائے, اور جو باقی کچھ دیکھا مافیاز سمیت, پسٹولوں سمیت, ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.